گروی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی وہاں سے واپس آتے ہیں، آ کر کے کہا فاطمہ کام ہو گیا، شہزادوں کو گروی رکھ دیا گیا، اے فاطمہ اب جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ان شہزادوں کو چھڑایا جائے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو دلاسا دلایا، بستر لگایا، بستر استراحت پر جو بھی کھانا میسر تھا حضرت علی اور فاطمہ نے کھایا۔ علی بستر استراحت پر آرام کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن ماں ہوتی ہے، باپ کو تو چین مل سکتا ہے لیکن ماں کو بیٹے کے بغیر کبھی چین نہیں مل سکتا۔ بیٹے کی محبت وہ ہے پیارے کہ اگر شام کو اگر بیٹا نہ آئے گھر تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گلیوں میں محلوں میں بچوں سے لوگوں سے پوچھنا شروع ہو جاتا ہے کیا میرے نور نظر کو کسی نے دیکھا ہے، کیا میرے لگتے جگر کو کسی نے دیکھا ہے، کیا میرے لاڈلے کو کسی نے دیکھا ہے، کیا میرے بیٹے کو کسی نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب گھڑی کو گھڑی اگر بیٹا نہ آئے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، بہن پریشان ہو جاتی ہے، بھائی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ فاطمہ کے جگر پر، قربان جاؤ فاطمہ کی ہمت پر، قربان جاؤ فاطمہ کے اس سخاوت پر کہ اللہ اکبر حضرت علی ہے، حضرت امام حسن اور حسین گھڑی تو گھڑی کے لیے نہیں بلکہ جب پیسہ ہوگا تب چھڑایا جائے گا، چاہے 1 دن لگ جائے یا 2 دن لگ جائے یا 4 دن لگ جائے یا ہفتے دن لگ جائے، اللہ اکبر جب فیصلہ ہوگا تو حسنین کریمین کو چھڑایا جائے گا۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر کتنے دن تک رہیں گے یہ گھر کے حضرت علی کی کمائی بتائے گی، کتنے دن تک رہیں گے یہ حضرت علی کا پیسہ بتائے گا۔ اللہ اکبر ذرا آپ سوچیں تو صحیح، رات کی تاریکی ہے، حضرت علی بستر استراحت پر آرام کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، لیکن ماں کو سکون نہیں ملتا ہے، ماں کے دل کو اطمینان نہیں ملا۔ وہ فاطمہ ہے، رات کی تاریکی ہے، وضو بناتی ہیں اور وضو بنانے کے بعد اللہ اکبر مصلی لیا، مصلی لینے کے بعد رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو دراز کیا کہ مولا تو دلوں کا راز جانتا ہے، اے میرے پروردگار تیرا بندہ آیا تھا جس کی امداد کے لیے مولا میں نے اپنے دونوں جنتی پھول کو گروی رکھ دیا ہے، اے میرے مالک و مولا وہ میرے بیٹے کیسے سوئے ہوں گے، اے میرے مولا وہ میرے بیٹے کیا کھائے ہوں گے جب وہ میرے لاڈلے پیارے بیٹے میرے گھر ہوتے، اے پروردگار تو میں اپنے آنچل کے ہوائے دے کر کے اپنے نونہالوں کو سلایا کرتی تھی، جب میرے بیٹے میرے گھر ہوتے تو تھپیاں دے کر کے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لوریاں سنا کر کے قرآن پڑھ کر کے میں اپنے بیٹوں کو تھپیاں دے کر کے سلایا کرتی تھی۔ اے میرے مولا آج وہ میرے دونوں شہزادے اور وہ شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے تو کہا ہے کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی مولا اے میرے مولا میرے بیٹے کس طرح سوئے ہوں گے، میرے بیٹے کیا کھائے ہوں گے، اتنا زارو مدار فاطمہ الزہرا روتی ہے کہ مشیت یزدی کو آپ کا رونا پسند آ جاتا ہے، اور میرا مولا اس فاطمہ الزہرا کے آنکھوں کے آنسو کے قطرے کو موتی بنا دیتا ہے، اور جب آنچل میں موتیاں چمکنے لگتی ہے تو فوراً رب کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کیا اور علی کو جگاتی ہے، کہا ہے میرے سرتاج میرے جسم و جان کے مالک اے علی مرتضیٰ، رب نے میری دعا سن لی ہے، اللہ نے میرے آنکھوں کے آنسوؤں کو موتیوں میں تبدیل کر دیا ہے، یہ لے لیا جائے اور ابھی اسی وقت سونار کے وقت آ کر کے اور اسے دے کر کے پیسہ کٹوا کر کے میرے دونوں شہزادوں کو گھر لایا جائے۔ وہ فاطمہ کا در ہے، وہ فاطمہ کا گھر ہے، یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟
اللہ اکبر، اس نانا جان محمد رسول اللہ، حسنین کریمین کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بابا کے گھر جا کر کے، میرے نبی کے گھر جا کر کے کوئی علی کے گھر کی شکایت نہ کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ علی کا گھر ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اس مجمع کے اندر مسجد نبوی شریف میں ایک ایسا شخص آیا، آنے کے بعد حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا، یا رسول اللہ، میں جس گاؤں میں ہوں، جس بستی میں ہوں، وہ میرا پورا گاؤں، پورا محلہ میرا یہودی ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک واحد میرا گھر ہے، ایک واحد میرا گھر ہے، اور میں ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ، میری حالت کو دیکھیے، بدن پر صحیح کپڑے نہیں ہے۔ آقا نے کہا، اے لوگوں، اس میرے ادنا غلام کی کوئی کفالت کرے گا کہ کوئی کپڑا پہنا دے؟ ایک صحابی تیار ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں اسے کپڑا پہناؤں گا۔ کسی نے کہا، میرے آقا نے کہا، یا رسول، میرے آقا نے کہا ہے کوئی میرا صحابی جو میرے اس غلام کو سواری میسر کر دے؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ سواری کا انتظام میں کر دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے میں کپڑا دے دینا آسان تھا، سواری دے دینا آسان تھا، مکان دے دینا آسان تھا، لیکن وقت سے کسی بھوکے کو 2 روٹی کھلا دینا بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے صحابہ کی وہ ذات تھی کہ کوئی 4 دن کا بھوکا ہے، کوئی 2 دن کا بھوکا ہے، کوئی 3 دن کا بھوکا ہے۔ حالات ایسے تھے کہ وہ صحابہ کرام جو فاقہ کشی اپنی زندگی گزر رہی ہے، اتنے میں حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہا، یا رسول اللہ، جب میرے نبی نے کھانے کی بات کی تو تمام صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، ایک صحابہ ایک دوسرے کا منہ تک کر رہے ہیں۔ غرضے کی اس مجلس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیئر اباؤٹ 70 صحابہ موجود تھے، لیکن کسی نے کھڑے ہو کر کے نہیں کہا، یا رسول اللہ، میں اس فقیر، میں اس ادنا غلام کو، اس بھوکے شخص کو 2 روٹی کھلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہوئے حضرت سلمان فارسی، اور سلمان فارسی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس بھوکے کو کھانا میں کھلاؤں گا۔ آقا نے کہا، سلمان فارسی، ارے تمہاری تو حالت ایسی ہے کہ تمہارے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، کئی دن سے فاقہ کشی تمہاری بھی چل رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں ایک ایسے دروازے پر لے کر کے اس شخص کو جا رہا ہوں، میں ایک ایسے آستانے پر جا رہا ہوں کہ وہاں سے کوئی بھوکا کبھی خالی واپس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، وہاں سے کوئی بھوکا کبھی خالی واپس نہیں ہوا۔ سلمان فارسی اس ادنا غلام کو، اس بھوکے شخص کو لیتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ کہیں اور نہیں بلکہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد سے کہا، اے فاطمہ، یہ آپ کے بابا محمد رسول اللہ کا غلام ہے، آج 2 دن سے فاقہ کشی ہے، بھوک کی تپش نے نڈھال کر دیا ہے، چل نہیں پاتا، کھڑے نہیں ہو پاتا، بدن کے اندر طاقت نہیں ہو پاتی، اے فاطمہ، آستانہ فاطمہ سے علی کے گھر سے اسے کھانا دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، جب حضرت سلمان فارسی جب آستانہ علی پر پہنچتے ہیں، فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور جب یہ سوال کیا ہے روٹی کا، سوال کیا ہے کھانے کا، تو فاطمہ حضرت سلمان فارسی کے منہ کو دیکھ رہی ہے، لیکن کچھ کہا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو کہا، سلمان فارسی، آپ میرے گھر میں آئیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا حضرت سلمان فارسی کو گھر میں لے کر کے جاتی ہیں،
اور کان میں کہا، اے میرے نبی کے صحابی حضرت سلمان فارسی، آپ کھانے کی بات کرتے ہیں، علی کے گھر میں تو 4 دن سے چولہے میں آگ بھی نہیں جلی ہے، لیکن اے سلمان فارسی، یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے جس میں 70 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور یہ میری چادر لے جائیں اور کسی کے وہاں بیچ دیں، اس سے جو آٹا یا جو یا گیہوں ملے آپ لے کر کے آئیں، میں کھانا بنا کر کے اپنے نبی کے غلام کو کھانا کھلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، حضرت سلمان فارسی چادر فاطمہ کو لیتے ہیں، ردائے فاطمہ کو لیتے ہیں، اور لینے کے بعد ایک بنیا کے دکان میں پہنچتے ہیں جس کا نام شمون ہے۔ اس یہودی کے وہاں جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد سے آپ نے کہا، یہ فاطمہ کی چادر ہے، اسے لے اور اس کے بدلے میں کچھ آٹا دے دو۔ اللہ اکبر۔ جب اس ردائے فاطمہ کو جب اس شمعون نے لیا تو جانتے ہیں، جب اس چادر کو جب لیا تو اس چادر سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ، اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ جب اس کا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے تو فوراً وہ اپنے گھر جاتا ہے، اور جانے کے بعد اپنی کتاب لے کر کے آتا ہے، کتاب کو پڑھتا ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی کو پڑھ کر کے سناتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا، میں اور کوئی نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ شہزادی کونین کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے پڑھا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نبی کی بیٹی کی سخاوت وہ ہوگی، وہ ایسے دانی ہوں گے، وہ ایسے سخاوت کا دریا بہانے والے ہوں گے کہ ان کے گھر 3 دن کا بھوکا ایک ان کا غلام آئے گا، اس غلام کے کھلانے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر کو بھی بیچ دے گی۔ اس لیے جب وہ پڑھ کر کے سنایا، کہا، دیکھو یہ میری کتاب میں ہے لکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی سنتے ہیں، سننے کے بعد سے کہتے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب اس چادر کو شمعون نے لیا، ہاتھوں میں بوسہ دیا، سر پر رکھا، اور سر پر رکھنے کے بعد سے کہا، یہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ کو واپس کر دیا جائے، میری مجال کیا کہ سیدہ فاطمہ کی چادر کو میں لے لوں، اس چادر کے وسیلے سے کل قیامت کے میدان میں محمد رسول اللہ کی امت بخشی جائے گی۔ جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو وہ سایہ فاطمہ کی چادر کا ہوگا، اور اس چادر میں نانا جان محمد رسول اللہ، بابا جان محمد رسول اللہ کی امت اللہ اکبر اس کے صدقے میں بخشی جائے گی، اور اس کے صدقے میں میری بھی بخشائش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ شمعون نے آٹا دیا، آٹا دینے کے بعد پیچھے پیچھے وہ بھی چلنے لگا۔ آٹا سیدہ فاطمہ کو سپرد کیا جاتا ہے، وہ روٹیاں بنانا شروع کر دیتی ہے، اور یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شمعون نے کہا، اے سلمان فارسی، مجھے بھی نبی کونین کی بارگاہ میں لے کر کے چلا جائے، اور میں بھی ایمان کی لذتوں سے آشنا ہونا چاہتا ہوں، اور اپنے دل کو نور ایمان سے جگمگانا چاہتا ہوں۔ اس نے آٹا بھی دیا، اور کلمہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کو بھی قبول کرتا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھرانہ ہے، ان کا گھر ہے۔ اور آپ دیکھیں کیسی سخاوت کربلا کے اندر حضرت امام حسین نے کی ہے، سبحان اللہ۔ کربلا کے اندر کیسی سخاوت حضرت امام حسین نے کی ہے۔ آپ ذرا سب دیکھیں، کیونکہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور وقت بھی ہو گیا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، بس اس شعر کو بس سمجھ لیں کہ امام حسین کی سخاوت کیسی ہے، کہ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا۔ ایسی سخاوت کی امام حسین ہے۔